السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ تمام کا پھر ایک بار اس ڈیجیٹل کلاس میں خیر مقدم ہے۔ عزیز بچوں، آج ہم 7th کلاس میں نئی سلطنتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے 6ویں جماعت میں پڑھا تھا کہ کیسے سلطنتیں قائم ہوئی تھی اور نئی سلطنتوں کا قیام کس طریقے سے ہوا تھا، اور جناپداس اور مہاجناپداس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی تھی۔ تو آج ہم نئی سلطنتوں کے بارے میں حصے اول کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے اہم تصورات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے سلائڈ کی طرف میں آپ غور کریں گے۔ اہم تصورات تو سب سے پہلے ہے نئی سلطنتوں کا قیام۔ باج گزار کسے کہتے ہیں؟ سمنتھاس اور مہا سمنتھاس کیا ہیں؟ پرشاستی کیا ہے؟ اراضی کے عطائے، سلطنتوں میں نظم و نسق، جنگیں، محمود غزنوی، چہامناس یا چوہان۔ پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ اہم تصورات میں نئی سلطنتوں کا قیام کس طریقے سے ہونا ہے۔ تو عزیز بچوں، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نئی سلطنتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور 6ویں جماعت میں ہم نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ تو آئیے پھر ایک بار اسی کے ایک سلائڈ کے ذریعے سے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیسے جناپداس اور مہاجناپداس یعنی کہ رہائشی مقامات جو ہوا کرتے تھے وہ کس طریقے سے آباد ہوئے۔ عزیز بچوں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے لوگ قبائلی زندگی گزارتے تھے، یعنی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کر رہ کر زندگی گزارتے تھے، لیکن باضابطہ آباد ہونا لوگوں نے کیسے سیکھا، یہ ہم نے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے 6ویں جماعت میں۔ نئی سلطنتوں کے بارے میں اور روشناس ہو سکتے ہیں۔ آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے گا، یہ جتنے بھی یہ کمبوجا، گندہار اور سورسینا، یہ جو لال لال مقامات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ جناپداس اور یہ مہاجناپداس ہیں۔ تو میں آپ کو ایک غور کرنے والی بات یہ بتاؤں گا کہ جتنے بھی جناپداس اور یہ مہاجناپداس جو بسے ہوئے ہیں، یہ دریاؤں کے کنارے ہیں، اور ہندوستان میں جو سب سے بڑی دریا اور جو اچھی دریا جو مانی جاتی تھی، جس کو فائدہ مند دریا کہا جاتا تھا، جس کو مقدس نام بھی دیا جاتا، وہ ہے دریائے گنگا۔ تو دریائے گنگا کے دامن میں یہ تمام تر مہاجناپداس اور جناپداس بسنا شروع ہوئے۔ اس طریقے سے لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جناپداس اور مہاجناپداس میں لوگ کیسے زندگی گزارے۔ تو ہم نے یہ لوگ جب زندگی گزار رہے تھے تو اپنی بود و باش کے لیے لوگوں نے نئے نئے پیشے اختیار کیے، نئی طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا چاہا، اور جو پرانا طریقہ تھا جسے ہم غذا جمع کرنا کہتے ہیں، وہ طریقے کو چھوڑ کر غذا بنا کر کھانا ان لوگوں نے شروع کیا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے اناج اگانا شروع کیا اور اپنے ضرورت کے مطابق کام کیے، اور آزو بازو رہن سہن میں بھی ترقی کو جو ہے بڑھاوا ملا۔ جب ترقی کو بڑھاوا ملا تو لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوا، اور شعور بیدار ہوتے ہوتے وہ لوگ ایک شعوری جو ہے قوم بننا شروع ہو گئی، اور یہ شعوری قوم کمزور لوگوں کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جماتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگی۔ بعض اوقات یہ لوگ اپنی طاقت کے بل پر بھی ان لوگوں کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ بنائے رکھتے تھے۔ تو آئیے اب ہم سلائڈ کے ذریعے سے نئی سلطنتیں کیسے قائم ہوئیں اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ نئی سلطنتوں کا قیام۔ نئی
سلطنت 7ویں صدی عیسوی کے دوران بر صغیر میں بے شمار زمیندار اور جنگجو سرداروں پائے جاتے تھے۔ بادشاہ ان لوگوں کو اپنی باجگزار یعنی سمنتھاس قرار دیتے تھے۔ باجگزاروں کے پاس اپنی فوج ہوا کرتی تھی جو ان لوگوں کی دیوڑی اور زمینات کے محافظ ہوتے تھے۔ بادشاہ ان باجگزاروں سے تحائف، نذرانے، فوجی امداد وغیرہ کی توقع کیا کرتے تھے۔ بعض باجگزار اپنی دولت کے بل پر بادشاہوں سے بغاوت کرتے اور اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے، جس سے ایک نئی سلطنت کی راہ ہموار ہوتی۔ ایسی ہی ایک مثال ہم کو دکن میں راشٹرکوٹ خاندان کی ملتی ہے۔ یہ لوگ کرناٹک چالوکیاؤں کے باجگزار تھے۔ دنتی درگا نامی ایک سردار جو راشٹرکوٹ سردار نے چالوکیا راجا سے بغاوت کی۔ ہرانایا گربھا رسم برہمنوں کی سرپرستی میں ادا کی۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد کشتری بن جاتے ہیں اور راجا بننے کے لیے کشتری کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دولت مند تاجروں کے خاندانوں کدمبا میورا شرما، گرجارا پرتی ہرا ہریش چندرا نے اپنی فوجی مہارتوں اور طاقتوں کا استعمال کر کے اپنی سلطنتیں قائم کی۔ عزیز بچوں، جس طریقے سے آپ نے مشاہدہ کیا کہ بادشاہ اپنے تسلط میں باجگزاروں کو رکھا کرتے تھے اور یہ باجگزار اس زمانے میں اپنے علاقے کے ایک امیر مانے جاتے تھے اور وہاں پر جو کچھ بھی وہاں پیداوار ہوتی تھی اس پیداوار کا حصہ ان باجگزاروں کو دیا جاتا تھا۔ میرے عزیز بچوں، اس زمانے میں پیداوار کے خاطر لوگ 3 پیشے بہت زیادہ تر اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک پیشہ تھا زراعت کا، اور دوسرا پیشہ تھا جانور یعنی چارہ گاہیں یا جانور چرانا بہت زیادہ تھا، اور تیسرا تھا برتن بنانا۔ تو اس طریقے سے جو پیداوار ہوتی تھی اس کا تقریباً 1% حصہ ان باجگزاروں کو دینا پڑتا تھا۔ باجگزار ان مقامات سے یہ محصول وصول کر کے اپنے بادشاہوں کو بھیجا کرتے اور اس میں سے آدھے سے زیادہ اپنے پاس رکھ لیتے، اور انہی کی ایک فوج ہوا کرتی تھی اور وہ فوج آزو بازو کے دوسرے لوگوں سے ان کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ باجگزاروں میں سے جو اچھے باجگزار ہو جاتے اور جن کی آمدنی اچھی ہو جاتی، وہ باجگزار بسا اوقات اپنے بادشاہ سے بغاوت کرتے اور ایک نئی سلطنت کا قیام عمل میں لا لیتے، تاکہ وہ جو وصول کرے ہیں پھر ان کو بادشاہ کو نہ دینا پڑے۔ اس واسطے یہ لوگ اپنی حکومت قائم کر لیتے۔ اس کی ایک مثال ہم نے راشٹرکوٹ حکومت کی دیکھا۔ یہ لوگ پہلے کرناٹک کے چالوکیا کے باجگزار تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے بغاوت کرتے ہوئے ان بادشاہوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک نئی سلطنت قائم کر لی۔ تو اس طریقے سے میرے پیارے بچوں نئی سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا، اور یہ نئی سلطنتیں قائم ہوتے ہوتے اور زیادہ وسیع تر بنتی چلی گئی۔ عزیز بچوں، یہ دیکھیے 7ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے درمیان کی اہم سلطنتیں ہیں، اور یہ اہم سلطنتیں دیکھیے، یہ ہے چامناس، یہ راشٹرکوٹ، اور یہ ہے پہاڑ پور۔ یہ جو سلطنتیں تھیں یہ قائم تھیں۔ ایک جو سلطنت جو ہندوستان پہ ایک بہت بڑے حصے کو جس نے فتح کیا تھا، وہ سلطنت ہے اشوک اعظم کی، جس کو ہم موریہ سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ موریہ سلطنت ہندوستان کا تقریباً 80% حصہ یہ حکومت کے ماتحت تھا۔ اس کے بعد گپت جو ہے سلطنت یہ بھی قائم ہوئی۔ چندرگپت موریہ کے جو ہے زیر اثر یہ علاقے تھے، یہ بھی ہندوستان میں
اس نے بھی بہت دنوں تک سلطنت قائم کی۔ تو عزیز بچوں، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ نئی سلطنتیں قائم ہوئیں اور نئی سلطنتوں نے اپنا کہاں تک کہ اثر و رسوخ بڑھایا اور علاقوں کو وسیع کرتے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، تاکہ اس زمانے میں جو بود و باش ہوا کرتی تھی اس سے وہ لوگ اپنے بازو کے علاقوں کو بھیجا کر وہاں سے کچھ آمدنی کما سکے۔ ہر کسی کا یہی خیال ہوا کرتا تھا۔ کس طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں ہم کو جانکاری حاصل ہوئی؟ تو اس کے کئی ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو ان معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس کو ہم پرشاستی کہتے ہیں، اور یہ پرشاستی کے معنی یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کارناموں کو اور اپنے علاقے کو ایک بڑے تانبے کے پتھر پہ یا پتھر کے اوپر کنندہ کر کے یہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ آئیے ایک سلائڈ کے ذریعے سے ہم اس کا مشاہدہ کریں گے۔ پرشاستی راشٹرکوٹ خاندان کرناٹک کے چالوکیہ کے باجگزار تھے۔ 8ویں صدی عیسوی کے وسط میں دنتی درگا نامی ایک راشٹرکوٹ سردار نے بغاوت کرتے ہوئے چالوکیہ راجا سے آزادی حاصل کرتے ہوئے راشٹرکوٹ سلطنت قائم کی۔ ایسے ہی بعض دولت مند تاجروں کے خاندانوں نے فوجی مہارتوں اور طاقتوں کا استعمال کر کے اپنی سلطنت قائم کی، مثلاً کدمبا میورا شرما، گجاپتی ہریشا چندرا وغیرہ۔ کتبوں کے ابتدائی حصوں کو پرشاستی کہا جاتا ہے۔ ان کتبوں میں حکمران خاندانوں کی تفصیلات یعنی آباء و اجداد، دور حکومت کے کارنامے وغیرہ درج کی جاتی تھیں۔ کئی حکمراں خاندانوں نے پرشاستیوں کے ذریعے اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے بچوں، اس طریقے سے یہ تانبے کا ایک پتھر ہوا کرتا تھا، اور یہ تانبے کے پتھر میں یہ پرشاستی کے ذریعے سے یہ لوگ اپنے کارنامے، اپنے آباء و اجداد کے پورے تفصیلات اور کس طریقے سے ان لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی اس کے بارے میں یہ درج کیا جاتا تھا۔ عزیز بچوں، ہم نے دیکھا کہ پرشاستی کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے کارناموں کو کس طریقے سے یہاں پر ظاہر کیا ہے۔ ہم نے ایک نمونہ یہاں پر دیکھا، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے نمونے ہم کو ملتے ہیں، جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے ان کارناموں کو دکھانے کے لیے غاروں کا استعمال کیا، اور ان غاروں میں جا کر پتھروں میں یعنی کہ اندر کنندہ کرتے ہوئے اپنے کئی کارناموں کو وہاں پر ظاہر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی لوگ پہاڑوں کا استعمال کیے، اور وہ پہاڑوں کے اوپر بھی ان لوگوں نے ترشوا کر یہ لکھا اور اپنے کارناموں کو ظاہر کیا۔ بعض جگہوں پر ان لوگوں نے مجسموں کے ذریعے سے یعنی کہ سنگ تراشی کے ذریعے سے بھی یہ پرشاستی کا کام کیا گیا۔ تو عزیز بچوں، ان پرشاستیوں کے ذریعے سے ہمیں ان زمانے کے تمام معلومات کو جمع کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور معلومات میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں میں عطائے بھی جو ہے عطا کیے جاتے تھے، اور وہ عطائے یعنی کہ انعامات ان کو کس طریقے سے دیے جاتے تھے اور وہ انعامات سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ عزیز بچوں، اراضی کے عطائے۔ بادشاہ براہمنوں کو زمینات کے عطائے دیا کرتے تھے، جس کو تانبے کی تختیوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ اراضی عطائے میں ایک گاؤں، پھلدار درختیں، باغات، جنگل، خالی زمینات، پانی کے مختلف ذرائع جیسے نہر، ندیاں، مچھلی سے بھرے تالاب، جھیلیں وغیرہ، اناج کے گودام شامل ہیں۔ مالک اراضی کو مندرجہ ذیل حقوق حاصل تھے: ٹیکس وصول کرنے کا حق، عائد کردہ جرمانے وصول کرنے کا حق، پکی اینٹوں سے عمارتیں تعمیر کرنا، درخت اگانا، آب پاشی کے لیے نہریں تعمیر کروانا، حسب ضرورت پانی کے کنویں تعمیر کروانا وغیرہ۔ عزیز طلباء و طالبات،
آپ نے دیکھا کہ اراضی کے عطائے کے ذریعے نہ صرف اراضی کا عطائے دیے جاتے تھے بلکہ ان لوگوں کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی ان کو دی جاتی تھی اور اپنے علاقے کو ترقی یافتہ بنانے کی پوری چھوٹ راجا کی طرف سے ان کو دی جاتی تھی اور یہ لوگ اپنے اس علاقے کو ترقی میں لانے کے لیے پکی اینٹوں کے گھر بناتے اور حسب ضرورت پانی کی دستیابی کو فراہم کرتے۔ تو ہر گاؤں میں ہر ایک گھر میں ایک بولی ہوا کرتی تھی اور اس بولی سے ہم پانی کا استعمال کرتے اور وہ پانی تمام لوگوں کے لیے استعمال میں بخوبی آسانی سے آ جاتا تھا۔ تو عزیز بچوں، اسی کے ساتھ وہ لوگ ان لوگوں سے یعنی کہ جو زمینات کے مالک ہوتے تھے، جیسے کہ زراعت اگر کسی نے کی ہے تو اگر زرعی لوگوں سے یہ لوگ محصول بھی وصول کرتے تھے جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں، اور یہ ٹیکس کی وصولی کرنے کے بعد آدھا سے زیادہ اپنے پاس رکھتے اور بقایا اپنے بڑے عہدیداروں کو یا جو ہے بادشاہ تک اس کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ سلطنتوں میں نظم و نسق، بادشاہ نے کئی ایک باوقار القابات اختیار کیے، جیسے مہاراجا ادھیراجا، جس کو ہم اردو میں عظیم بادشاہ یا بادشاہوں کا آقا کہتے ہیں، اور تریبھوانا چکرورتی یعنی 3 دنیاؤں کا بادشاہ وغیرہ ایسے القابات اختیار کیا کرتے۔ بادشاہ اپنی مملکت میں موجود کسانوں، تاجروں، دستکاروں، چرواہوں وغیرہ سے ٹیکس کے طور پر پیداوار آمدنی کا ایک حصہ وصول کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مملکت کا مالک تصور کرتے۔ یہ محاصل لینا اپنا مالکانہ حق سمجھتے تھے۔ ٹیکسوں سے حاصل کردہ آمدنی کو حکومتی انتظامات، قلعوں اور مندروں کی تعمیر پر خرچ کیا جاتا۔ عموماً با اثر خاندانوں کے افراد کو محاصل وصول کرنے والے عہدیدار کی حیثیت سے تقرر کیا جاتا تھا۔ یہ عہدے بادشاہ کے قریبی اقارب کو ہی عطا کیے جاتے تھے۔ عزیز بچوں، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بادشاہ لوگ اپنے ہی اقارب کو محاصل وصول کرنے کے لیے طے کرتے اور ان کو عہدے دیے جاتے، اور لوگ ان کی اس کارستانی سے تھوڑے ناراض بھی ہوتے۔ تو اس کے وجہ سے بغاوتیں ہوتی، اور ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے بادشاہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پھر ایک بار عوام کو چپ بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے۔ دولت کے حصول کی خاطر جنگیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر حکمراں خاندان ایک مخصوص علاقے پر حکومت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے علاقوں پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گنگا کی وادی میں شہر قنوج ایک مالا مال خطہ تھا۔ صدیوں سے گرجاراپتی ہارا، راشٹرکوٹ اور پالا سلطنتوں نے قنوج کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگیں کی، کیونکہ اس طویل مدتی تنازع میں 3 فریق تھے، اس لیے مورخین نے اس کشمکش کو سے فرقی کشمکش کا عنوان دیا۔ قنوج شہر جو یہ گنگا ندی کے کنارے تھا، اور یہاں پر گنگا ندی کے کنارے رہنے کی وجہ سے بہت سارا علاقہ زرخیز تھا اور جنگلوں سے بھی مالا مال تھا اور قدرتی نظارے بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام خوشحال اور خوش و خرم رہا کرتی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہر ایک بادشاہ کے دل میں یہی ہوا کرتا تھا کہ قنوج ہمارے قبضے میں آ جائے تاکہ ہم یہاں سے اور بہت ساری چیزیں وصول کریں اور دوسرے ملکوں کو بھیجائیں۔ ایسے ہی ایک افغان بادشاہ جس کو محمود غزنوی کہا جاتا ہے،
اس کی نظر پڑی اور اس نے یہاں پر کئی بار ناکام حملے کیے اور بالآخر ایک کامیاب حملہ کرتے ہوئے اس علاقے پر اپنا قبضہ جمایا اور بہت کافی عرصے تک اس نے اس مقام کو اپنے قبضے میں رکھا۔ آئیے سلائیڈ کے ذریعے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہے سلطان محمود غزنوی کی۔ عزیز بچوں، سلطان محمود غزنوی، یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ سلطان محمود غزنوی ہے، جنہوں نے 971 سے لے کر 1030 تک حکومت کی بر صغیر پر۔ یہ جو ہے محمود غزنوی کی تصویر ہے۔ عزیز بچوں، آئیے اب ہم محمود غزنوی کے فتوحات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے سلائیڈ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سلائیڈ کے اوپر نظر ڈالیں۔ محمود غزنوی افغانستان میں ایک بادشاہ سلطان محمد محمود غزنوی نے 997 سے 1030 تک حکومت کی۔ اس نے وسط ایشیا، ایران اور بر صغیر کے شمال مغربی حصے پر اپنا تسلط بڑھا دیا۔ اس نے بر صغیر پر لگ بھگ ہر سال حملہ کیا۔ دولت سے بھرپور مناظر، خصوصاً گجرات میں سومناتھ کے مندر اس کا خاص ہدف تھی۔ یہاں سے حاصل کی گئی دولت کو محمود غزنوی نے اپنے دارالخلافہ یعنی صدر مقام کی ترقی و آرائش کے لیے استعمال کیا۔ سلطان محمد غزنوی کو اپنے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے ایک عالم فاضل شخص البیرونی کو بر صغیر ہند کے بارے میں تفصیل تحریر کرنے کے کام پر مامور کیا۔ اس کی عربی زبان میں تحریر کردہ تصنیف کتاب الہند موجود ہے۔ مورخین کے لیے ایک بنیادی تصنیف ہے۔ البیرونی اپنی تصنیف کی تکمیل کے لیے ایک سنسکرت کے عالم سے بھی مدد لی۔ عزیز بچوں، محمود غزنوی نے اپنی فتوحات جاری رکھتے ہوئے ہندوستان پر قابض ہوا اور ایک عرصے دراز تک اس نے حکومت کی، اور اسی طریقے سے دوسرے اور لوگوں نے بھی حکومتیں کی بر صغیر پر۔ اور ایسے ہی ایک خاندان جس کو ہم چوہان یا چہمناس کہتے ہیں، وہ خاندان بھی ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ آئیے سلائیڈ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں۔ چہمناس، جس کو چوہان کہا جاتا ہے، چہمناس جو بعد میں چوہانس کی حیثیت سے مشہور ہوئے، دہلی اور اجمیر کے علاقوں کے حکمران تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب میں اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن انہیں گجرات کے چالوکیہ اور مغربی اتر پردیش کے گہدوا الواؤں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ چہمناؤں کا مشہور حکمراں پرتھوی راج سوم تھا، جس نے 1168 عیسوی سے 1192 عیسوی تک حکومت کی۔ اس نے افغان حکمران سلطان محمد غزنوی کو 1191 میں شکست دی، لیکن اسی عیسوی میں اس کے ہاتھوں شکست کھایا۔ یہ ہے پرتھوی راج چوہان، اور یہ لوگوں کا لوگو ہے جو اس زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ عزیز بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہندوستان پر جنگیں ہوئیں اور جنگوں کے ذریعے سے سلطنتیں قائم ہوئی، اور یہ سلطنتوں کا قائم ہونا ایک سنگ میل کی حیثیت بھی رکھتا ہے، چونکہ ایک مقام سے جب دوسرے مقام کو لوگ آتے ہیں تو وہاں پر تغیر پایا جاتا ہے، اور اس تغیرات کے ذریعے سے چند چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں پہلے جب حکومت ہوا کرتی تھی تو کوئی نظم و نسق باقی نہیں رہا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے نئی نئی سلطنتیں قائم ہوتی گئی اور ان بادشاہوں نے آ کر کے اپنا ایک نیا نظم و نسق جاری رکھا، ایسے ہی ان لوگوں نے عہدیداروں کو منتخب کیا، اور یہ عہدیدار اپنے عہدے کے تحت جتنے بھی علاقے رہتے اس علاقے کی
ترقی کا پورا ذمہ اپنے کاندھوں پر لے کر اس کا پوری نگرانی کرتے اور وہاں پر جو بھی ضرورت ہو وقتاً فوقتاً فلاح بہبود کے کام کیا کرتے۔ تو اس طریقے سے سلطنتوں کے بدلنے سے فلاح و بہبودی میں بھی بدلاؤ آیا اور لوگوں کے زندگی کے جینے میں بھی بدلاؤ آئے۔ جس طریقے سے پہلے زمانے میں زندگی گزارا کرتے تھے ویسے آگے بڑھتے بڑھتے زندگی کو ایک نئی راہ ملتی چلی گئی۔ تو عزیز بچوں، ہم نے اب تک اس سبق میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ تغیر ہوا اور جو بادشاہ آئے وہ بادشاہ اپنے ساتھ وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن اور وہاں کا کلچر بھی لاتے اور یہاں کے تہذیب اور یہاں کے تمدن کو وہ اپنے مقام پر لے جاتے۔ تو آئیے ایک بار ہم اعادے کی طرف جو ہے نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے اس سبق میں کیا کیا سیکھا ہے۔ نئی سلطنتوں کا قیام، باج گزار کسے کہتے ہیں، سمنتھاس اور مہا سمنتھاس، پرشاستی کیا ہے، اراضی کے عطائے کیا ہیں، سلطنتوں میں نظم و نسق کس طریقے سے ہے، جنگوں کے ذریعوں سے کیا ہوا اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی، محمود غزنوی کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی اور چہامناس جسے چوہان خاندان کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی۔ آئیے میں آخر میں سوالات پیش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، سبق کو پڑھیں گے اور کتاب کے بھی سوالات آپ حل کریں گے۔ اقتصاب کی جانچ، باج گزاروں کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ بادشاہ بننے کے لیے کون سی رسم ادا کرنی پڑتی تھی؟ پرشاستی کے ذریعے ہمیں کن معلومات میں اضافہ ہوا؟ محمود غزنوی کی تصانیف کون سی ہے؟ چہامناس کون سے علاقے کے حکمران تھے؟ تو میرے عزیز بچوں، آج ہم نے نئی سلطنتوں کا قیام پڑھا اور اس میں باج گزار اور جنگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے حصے دوم میں اگلی کلاس میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔